السلام علیکم۔ آخر تلمود کتاب ہے کیا جسے ہر یہودی ہر جگہ ایئرپورٹ پر بھی جھوم جھوم کر پڑھتے رہتے ہیں؟ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی تھی، مگر یہودی توریت سے زیادہ تلمود پڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہ کتاب یہودیوں کے نزدیک بہت تقدس کی حامل ہے اور توریت کے مساوی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ توریت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ گرافٹ نے کہا، جان لو کہ خاخام کے اقوال پیغمبروں سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ یہودی ربی جس کا نام خاخاموں نے برسوں توریت پر مختلف خود ساختہ شرحیں اور تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام شرحوں اور تفسیروں کو خاخام یوحاس نے سن 1500 میں جمع بندی کر کے اس میں کچھ دوسری کتابوں کا جو سن 230 اور 500 میں لکھی گئی تھیں اضافہ کر دیا۔ اس مجموعہ کا تلمود یعنی تعلیم، دیانت و ادب یہود کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہودیوں کی خود پرستی اور انسانیت مخالف یہودی عقائد سے آشنائی کے لیے اس ویڈیو میں اس کتاب سے چند جملے پیش کیے جائیں گے، جس سے آپ جان سکیں گے کہ یہودی کتنی وحشتناک شیطانی عقیدہ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، دن 12 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ شروع کے 3 گھنٹوں میں خدا شریعت کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے بعد 3 گھنٹے احکام صادر کرنے میں صرف کر دیتا ہے، پھر 3 گھنٹے دنیا کو روزی دیتا ہے، اور آخر 3 گھنٹے سمندری حوت جو مچھلیوں کی بادشاہ ہے کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا ہے۔ جب خدا نے ہیکل کو برباد کرنے کا حکم دیا تو غلطی پر تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑا اور کہنے لگا، مجھ پر وائے ہو کہ میں نے اپنے گھر کو برباد کرنے کا حکم دیا اور ہیکل کو جلوا دیا اور اپنے فرزندوں کو تباہ کر دیا۔ خدا یہود کو اس حالت میں مبتلا کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پشیمان ہے اور ہر روز اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور گریہ وزاری کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے سمندر میں گر جاتے ہیں اور اتنی زوردار آواز ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کے گریہ کی آواز سنتی ہے۔ سمندر کا پانی متلاطم ہو جاتا ہے اور زمین لرز اٹھتی ہے۔ خداوند عالم بھی احمقانہ افعال، غلیظ و غضب اور جھوٹ سے امان میں نہیں ہے۔ نمبر 2، بعض شیطان آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کی ایک جوزہ شیطان تھی جو 130 سال تک آدم کی شریک حیات رہی۔ اس کی نسل سے شیطان پیدا ہوئے ہیں۔ حوا سے 130 سال کی مدت میں شیطان کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ بھی شیطان کی جوزہ تھی۔ انسان شیطان کو قتل کر سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ عید کے موقع پر آمادہ کی گئی روٹی کے خمیر سے اچھی طرح استفادہ کرے، مطلب عید کی روٹی کا خمیر غیر یہودی کے خون سے آمادہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یہودیوں کی روحیں غیروں کی روحوں سے افضل ہے، اس لیے کہ یہودیوں کی روح خداوند عالم کا جز ہے، اسی طرح جس طرح باپ بیٹے کا جز ہوتا ہے۔ یہودیوں کی روح خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ غیروں کی روحیں شیطانی اور حیوانات کی ارواح کے مانند ہیں۔ غیر یہودی کا نطفہ بقیہ حیوانات کے نطفے کی طرح ہے۔ نمبر 4، بہشت یہودیوں سے مخصوص ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گریہ وزاری کے علاوہ ان لوگوں کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زمین بہت زیادہ تاریک اور بدبودار مٹی کی ہے۔ کوئی پیغمبر مسیح کے نام سے مابعوث نہیں ہوا، اور جب تک غیر یہودی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک مسیح ظہور نہیں کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو زمین سے روٹی کا خمیر اور ریشمی لباس اگیں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا جب یہودیوں کا تسلط اور بادشاہی ان کو واپس ملے گی اور تمام اقوام و ملت مسیح کی خدمت کریں گے۔ اس وقت ہر یہودی کے پاس 2800 غلام ہوں گے۔ نمبر 5، یہودیوں پر لازم ہے کہ دوسروں کی زمینوں کو خریدیں تاکہ کوئی اور کسی چیز کا مالک نہ ہو، اور اقتصادی طور پر یہودی تمام غیروں پر مسلط ہو سکیں، اور اگر غیر یہودی پر غلبہ حاصل کر لیں تو یہودیوں کو چاہیے کہ اپنے آپ پر گریہ کرے اور کہے کہ ہم پر ملامت ہو، ہم دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی اپنی عالمی حکومت اور بین الاقوامی غلبے حاصل کر لیں، ضروری ہے عالمی جنگ برپا ہو جائے اور 2/3 انسان نابود ہو جائیں۔ 7 سال کی مدت میں یہودی جنگی اسلحوں کو جلا ڈالیں گے اور بنی اسرائیل کے دشمنوں کے دانت 22 ان کے منہ سے باہر نکل آئیں گے۔ جس وقت حقیقی مسیح دنیا میں قدم رکھے گا
یہودیوں کی دولت اپنی ہو جائے گی۔ اس کے صندوقوں کی چابیاں 300 گدھوں سے کم پر نہیں ڈھوئی جا سکے گی۔ عیسائیوں کو قتل کرنا ہمارے مذہبی واجبات میں سے ہے، اور اگر یہودی ان کے ساتھ کوئی پیما باندھیں تو اس کو وفا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نصرانی مذہب جو یہودیوں کے دشمن ہیں، ہر روز 3 مرتبہ لعنت کرنا ضروری ہے۔ یسوع جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اور نصرانی یعنی عیسائی اس کے دھوکے میں آ گئے تھے، اپنی ماں مریم کے ساتھ جس نے بندرہ نامی مرد سے زنا کے ذریعے اس کو پیدا کیا تھا، جہنم میں جلایا جائے گا۔ نصرانیوں کے کلیسا جس میں آدمیوں کے روپ میں کتے بھونکتے ہیں، کوڑے خانے کے جیسے ہیں۔ نمبر 6، اسرائیلی خدا کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ محبوب اور معتبر ہیں۔ اگر غیر یہودی یہودی کو مارے تو ایسے ہے جیسے اس نے عزت عالیہ کے ساتھ جسارت کی ہو، اور ایسے شخص کی سزا موت کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین سے برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج نہ نکلتا اور نہ آسمان سے پانی برستا۔ جس طرح انسان حیوانوں پر فضیلت رکھتا ہے، یہودی دوسری اقوام پر فضیلت رکھتا ہے۔ غیر یہودی کا نطفہ گھوڑے کے نطفے کی طرح ہے، اجنبی یعنی غیر یہودی کتوں کی طرح ہیں، ان کے لیے کوئی عید نہیں، اس لیے کہ عید کتوں اور اجنبیوں کے لیے خلق ہی نہیں ہوئی ہے۔ کتا غیر یہودیوں سے زیادہ بافضیلت ہیں، اس لیے کہ عید کے موقع پر کتے کو روٹی اور گوشت دیا جانا چاہیے، لیکن اجنبیوں کو روٹی دینا حرام ہے۔ اجنبیوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ کیا گدھوں کے خاندان اور نسل میں کسی طرح کی قرابت اور رشتہ داری کا وجود ہے؟ اجنبی یعنی غیر یہودی خدا کے دشمن ہیں، اور سور کی طرح ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اجنبی یہودیوں کی خدمت کے لیے انسان کی صورت میں خلق ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کافر ہیں، اس لیے کہ دین سے مرتد اور بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہر عیسائی جو یہودی مذہب نہ اختیار کرے، دشمن خدا، بت پرست اور عدالت سے خارج ہے، اور ہر انسان جو غیر یہودی کے ساتھ ذرا سا بھی مہربانی کرے عادل نہیں ہے۔ غیر یہودی کو دھوکہ دینا اور ان کے ساتھ فریب دہی کرنا منع نہیں ہے۔ کفار یعنی غیر یہودیوں کو سلام کرنا برا نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ در پردہ اس کا مذاق اڑائے۔ نمبر 7، کیونکہ یہودی عزت عالیہ کے ساتھ مساوات رکھتے ہیں، لہذا دنیا اور مافیا ان کی ملکیت ہے، اور ان کو حق ہے کہ وہ جس چیز پر چاہیں تصرف کریں۔ یہودی کے اموال کی چوری حرام ہے، لیکن غیر یہودی کی کوئی بھی چیز چرائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کا مال سمندر کی ریت کی طرح ہے، جو پہلے اس پر ہاتھ رکھ دے وہی اس کا مالک ہے۔ یہودی شوہردار عورتوں کی طرح ہے، جس طرح عورت گھر میں آرام کرتی ہے اور گھر کے باہر کے امور میں شوہر کے ساتھ شریک ہوئے بغیر اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اسی طرح یہودی بھی آرام کرتا ہے، دوسروں کو چاہیے کہ اس کو روزی فراہم کرے۔ نمبر 8، اگر یہودی اور اجنبی شکایت کریں تو یہودی کے حق میں فیصلہ کیا جانا چاہیے، چاہے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے لیے جائز ہے کہ سسٹم کے عہدیداروں کو دھوکہ دو اور ان کے سامنے جھوٹی قسم کھاؤ۔ خاقام سے سبق لو کہ ایک اجنبی سے ایک سونے کا پیالہ 4 درہم میں خریدا، مگر بیچنے والا اس کے سونا ہونے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس کے باوجود اس نے اس کا 1 درہم بھی چرا لیا۔ سود کے ذریعے دوسروں کا مال ہڑپ جانا کوئی عیب نہیں، اس لیے کہ خداوند غیر یہودیوں سے سود خوری کا تم کو حکم دیتا ہے۔ جو یہودی نہ ہو اس کو قرض نہ دو، سوائے اس کے کہ اس سے سود لو۔ اس صورت کے علاوہ غیر یہودی کو قرض دینا جائز نہیں، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ غیر یہودیوں کو نقصان پہنچائیں۔ دوسروں کی زندگی و حیات تک یہودیوں کی ملکیت ہے، ان کے اموال کسی شمار و قطار میں نہیں ہیں۔ جب بھی کسی غیر یہودی کو پیسے کی ضرورت ہو تو اس سے اتنا زیادہ سود لینا چاہیے کہ وہ اپنی تمام دولت کھو بیٹھے۔ نمبر 9، غیر یہودی کتنا بھی نیک اور اچھے کردار کا مالک ہو، اس کو مار ڈالنا چاہیے۔ غیر یہودی کو نجات دینا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کنویں میں گر جائے تو فوراً اس کنویں کو پتھر سے پر کر دو۔ اگر کسی اجنبی یعنی غیر یہودی کو مار ڈالے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے راہ خدا میں قربانی کی ہو، اور اگر ایک یہودی غیر یہودی کی مدد کرے تو اس نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جو ناقابل غفور و بخشش ہے۔ اگر غیر یہودی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اسے نجات نہ دو، اس لیے کہ وہ 7 قومیں جو سرزمین کنعان میں تھیں اور یہودی ان کو مار ڈالنے پر مامور ہوئے تھے،
سب کے سب قتل نہیں کیے جا سکے تھے۔ ممکن ہے یہ ڈوبنے والا شخص انہی میں سے ایک ہو۔ جہاں تک تمہارے امکان میں ہو غیر یہودیوں کو قتل کرو، اور اگر تم نے کسی غیر یہودی کو قتل کرنے پر قدرت حاصل کرنے کے بعد اس کو قتل نہ کیا تو گناہ انجام دیا ہے۔ عیسائی کو قتل کرنا ثواب ہے، اور اگر کوئی اس کے قتل پر قادر نہ ہو تو کم سے کم اسے اس کی ہلاکت کے اسباب ضرور فراہم کرنی چاہیے۔ نمبر 10، غیر یہودیوں کی ناموس پر تصرف اور ان کی آبرو ریزی میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ کفار حیوانوں کے مانند ہیں اور حیوانات کے درمیان کوئی شادی بیاہ کا رواج نہیں ہوتا۔ یہودیوں کو حق ہے کہ غیر یہودی عورتوں کو بالجبر حاصل کریں، اور غیر یہودیوں کے ساتھ زنا کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہودیوں کے لیے کوئی قباحت نہیں کہ وہ اپنے مال و شہوات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ یہودیوں کی ایک وحشتناک کتاب ہے جو حقیقتاً چند جلدوں سے زیادہ پر مشتمل نہیں تھی، مگر بعد میں اس میں 12 جلدوں کا مزید اضافہ کیا گیا، اور آج یہ کتاب 36 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تلمود یہودیوں کی شرارتوں کا خزانہ ہے۔